بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمی اور ہب سے نرگس کا برا حال تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ وہ ایک پردے دار لڑکی تھی، نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ گھر کے خراب حالات نے آج اس پردے دار لڑکی کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ گرمی کی شدت سے بے ہوش ہونے کو تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے چہرے سے نقاب ہرگز نہیں ہٹاتی تھی۔ 2-3 جگہ پر وہ انٹرویو دیکھ کر آئی تھی، صرف اس نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور بولنے کا انداز بھی، لیکن جب انٹرویو والے نے اسے کہا کہ وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس آدمی کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے اور اس نے نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا۔ نرگس خاموشی سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ پھر اگلے 2-3 دن کی خواری کے باوجود بھی اسے کہیں نوکری نہ ملی۔ اب اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ تھک ہار کر وہ یہاں اس علاقے میں آ گئی تھی۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا، یہاں پر خوبصورت بنگلوں کی بہتات تھی، یہاں رہنے والے لوگ بہت امیر تھے۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ کہیں نہ کہیں تو اسے کوئی نوکری مل ہی جائے گی۔ گھر کے خراب حالات نے اسے کافی مایوس کر دیا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور بس اسے نوکری مل جائے۔ چلتے چلتے وہ کافی فاصلے پر آ گئی تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے خوبصورت بنگلے اب اس سڑک سے بہت دور رہ گئے تھے۔ جیسی وہ سڑک پار کر کے دوسرے حصے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اس کی نظر اس خوبصورت بلڈنگ پر پڑی تھی۔ سفید اینٹوں سے سجی ہوئی یہ بلڈنگ نہیں بلکہ ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہ حیرت سے اس کی بناوٹ کو دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک اس کی نظر گیٹ پر لگے ایک پرچے پر پڑی، جس پر صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ یہاں پر بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو بہت سمجھدار اور پڑھی لکھی ہو۔ یہ تحریر پڑھ کر نرگس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی منزل قریب آ گئی ہو۔ اچانک اسے بہت بڑی خوشی مل گئی تھی۔ اسے نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس بنگلے کے گیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن جیسے اس نے ہاتھ رکھا بنگلے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اب وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کے نقاب کی وجہ سے کہیں کوئی اسے غلط نہ سمجھے، کوئی چور ڈاکو، کیونکہ آج کل ایسی حالات چل رہے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اندر آ گئی تھی، لیکن ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس گہرے سناٹے میں عجیب ہولناکی تھی۔ اتنا بڑا بنگلہ اور اتنی گہری سناٹے کی گونج، پھر بھی وہ اپنے آپ کو سنبھالتے آگے بڑھتی رہی۔ یہاں تک کہ لاؤنج آ گیا، جہاں پر ایک بوڑھی عورت کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی تو یہاں پر چھایا سناٹا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اتنے بڑے بنگلے میں آخر کوئی بھی نہیں رہتا؟ کیا بوڑھی عورت اکیلی رہتی ہے؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر اس کمرے پر پڑی جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہاں پر اسے ایک لمبا چوڑا سایہ سا دکھائی دیا تھا۔ کسی کا عکس وہاں اس دروازے پر پڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ سامنے والے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اب وہ کیسے اس کمرے میں جائے، وہ بھی بنا اجازت کے؟ وہ اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، تبھی اس کمرے سے کوئی باہر آیا تھا۔ لمبا چوڑا وجود، گہری نیلی آنکھیں اور سفید رنگ کا لباس پہنے اس نوجوان کو دیکھ کر نرگس بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ نوجوان حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو نقاب پوش بن کر بالکل ساکت حالت میں کھڑی تھی۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کڑک دار لہجے میں نرگس سے کہنے لگا تو نرگس ہوش میں آئی تھی، ورنہ اس نوجوان کی خوبصورتی کا سحر اس پر اس قدر اثر انداز ہوا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ تبھی وہ جھجکتے ہوئے نظر جھکا کر کہنے لگی، جی میں نوکری کی تلاش میں یہاں آئی ہوں۔ باہر دروازے پر لکھا ہے کہ یہاں پر ایک کام کرنے والی لڑکی کی ضرورت ہے۔ اس شخص نے نرگس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں ضرورت تو ہے، تو کیا تم میری ماں کی دیکھ بھال کر لو گی؟ نرگس جلدی سے کہنے لگی، جی میں سب کر لوں گی، میں بہت سمجھدار ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک بزرگ کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے سر ہلایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس کمرے میں آؤ، یہاں پر ہے میری ماں۔ جیسے نرگس اس کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی اور سخت خود زدہ بھی ہوئی تھی۔ بستر پر لیٹی ہوئی ایک عورت بالکل ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آنکھیں اندر کو گڑی ہوئیں، بالکل کمزور اور نحیف، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بولتی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عورت حد سے زیادہ کمزور تھی۔
بالکل ایک مردار کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف تو یہ خوبصورت نوجوان تھا، دوسری طرف یہ خوفناک بوڑھی عورت جسے دیکھ کر نرگس حیران و پریشان کھڑی تھی کہ اسے اس عورت کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر وہ نوجوان طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، ہاں محترمہ، بتائیں کر لیں گی آپ میری ماں کی دیکھ بھال؟ یہ میری ماں ہے اور انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ تمہیں ان کی بہت دیکھ بھال کرنی ہوگی اور 24 گھنٹے کے لیے ان کے پاس رہنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی نرگس کا ہوش اڑ گیا کہ وہ 24 گھنٹے کی ملازمہ بن کر اس بنگلے میں رہے گی۔ نہ جانے اس کے ماں باپ اسے اجازت دیں گے بھی یا نہیں، لیکن گھر کے حالات اتنے خراب ہیں، شاید اجازت دے بھی دیں۔ اب وہ خاموش تھی، پھر وہ شخص غصے سے کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ تم میری ماں کو دیکھ کر اس کی خدمت کرنے سے صاف انکار کر دو گی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ سب غصے میں کہہ رہا تھا۔ نرگس جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے، میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جلدی جلدی الفاظ ادا کر رہی تھی کہ کہیں اس آدمی کا ارادہ نہ بدل جائے۔ وہ سر جھکا کر یہ سب الفاظ ادا کر رہی تھی، تبھی وہ شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جانا، کل سے تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا اور اپنا سامان بھی لیتی آنا۔ نرگس نے سر ہلا دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک سوچ میں گرفتار تھی کہ نہ جانے گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ خاموشی سے جانے لگی تو اچانک اس شخص نے نرگس کو آواز دی تھی، سنو لڑکی، پیسوں کی فکر مت کرنا، اگر میری ماں ٹھیک ہو گئی تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا، نرگس یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے گھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ نرگس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، اس کے ماں باپ حد سے زیادہ غریب تھے۔ نرگس کی 5 بہنیں تھیں اور وہ سب سے بڑی تھی۔ پہلے اس کا ابا مزدوری کرتا تھا، لیکن جب ساری بیٹیاں جوان ہو گئیں تو اس کے کندھے بھی خود بخود جھکنے لگے، کیونکہ اب وہ مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نرگس 21 سال کی اور وہ ہر وقت نقاب لگا کر رکھتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی، وہ کسی کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتی تھی۔ نرگس سب سے بڑی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا، کب تک تو اکیلا گھر چلاتا رہے گا؟ دیکھ، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہے، میں تیری مدد کروں گی اور کوئی نوکری کر کے تیرا ہاتھ بٹاؤں گی۔ یہ سن کر اس کا باپ مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا، نہیں میری بیٹی، میں تو تجھے زمانے کی دھوپ نہیں لگنے دینا چاہتا، مجھے پتا ہے کہ زمانہ کتنا خراب ہے۔ نرگس مسکرا کر کہنے لگی، نہیں ابا، کچھ نہیں ہوتا، بہت سی لڑکیاں اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، میں بھی آپ کا سہارا بن کر آپ کا بیٹا بنوں گی، کیونکہ خدا نے آپ کو بیٹا نہیں دیا۔ اس کا باپ مسکرا دیا تھا، لیکن نرگس نے اگلے دن ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اس کی ماں بھی پر امید تھی کہ گھر میں 2 کمانے والے ہوں گے تو گھر اچھا چل جائے گا۔ وہ ان کا سہارا بننا چاہتی تھی، لیکن مسلسل 3-4 دن دھکے کھانے کے باوجود اس سے کہیں نوکری نہ ملی۔ وہ کافی مایوس ہو گئی تھی، لیکن آج جب نوکری ملی تو اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ لیکن جیسے اس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے اس بنگلے میں رہے گی، یہ سن کر وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی معصوم تھی، کیونکہ وہ آج سے پہلے کبھی اکیلے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ ایسے میں اس کا باپ کہنے لگا، اب دیکھ لو بیٹا، کوئی فراڈ نہ ہو، آج کل بہت دھوکے بازی ہو رہی ہے۔ تو نرگس جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، بنگلے میں سوائے ایک ماں بیٹے کے کوئی بھی نہیں رہتا، اور اس شخص نے کہا ہے کہ اگر میں نے اس کی ماں کی خوب خدمت کی اور وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ ہمیں مالا مال کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا دل بہت اچھا ہے۔ نرگس کی آنکھوں میں ابھی تک اس نیلی آنکھوں والے شخص کا چہرہ تھا۔ وہ حیرت سے سوچتی کہ کوئی شخص اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی تھی۔ فی الحال وہ صرف اپنے ماں باپ کو اس بات پر راضی کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے نوکری کی اجازت دے دے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ماں باپ نے دل پر پتھر رکھ کر اسے نوکری کی اجازت دیتی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید گھر کے حالات ہی بدل جائیں۔ نرگس نے اپنے مختصر سے سامان لیا اور اگلے ہی دن اس بنگلے میں شفٹ ہو گئی، وہ بھی سرونٹ کوارٹر میں۔ لیکن جیسے ہی وہ اس بوڑھی عورت کے کمرے میں آئی تھی تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ کمرے میں اکیلی لیٹی چھت کو دیکھے جا رہی تھی، اپنی سوکھی کمزور آنکھوں سے۔ وہ عجیب سا تاثر دے رہی تھی، بھلا اس ڈھانچے میں یہ جان کیسے ہے؟ اتنا کمزور انسان کیسے جی سکتا ہے؟ شاید اسے مناسب توجہ نہیں ملی۔ اب وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی، کیونکہ کمرے میں بہت گندگی تھی۔ تبھی اس نے بوڑھی عورت کا بستر صاف کرنا چاہا تو حیران رہ گئی۔ اس کا بستر حد سے زیادہ گندا تھا۔
وہ جلدی جلدی صفائی کر رہی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر بوڑھی عورت کے بالوں پر پڑی تو اسے شدید ابکائی آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دن سے نہیں نہائی۔ پھر ہمت کر کے اس نے اس ڈھانچہ نما عورت کو اٹھایا اور باتھ روم میں لے کر نہانے لگی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، لیکن آخرکار اسے اسی کام کے لیے تو یہاں نوکری پر رکھا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اجلے سفید رنگ کے کپڑے پہنے بوڑھی عورت کافی صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی، اور جو بدبو اس کے وجود سے اٹھ رہی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ اب وہ بوڑھی عورت کے بال بنا رہی تھی، تبھی دروازے میں چپکے سے کوئی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ نرگس کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، نیلی آنکھوں والا شخص اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ نرگس نے ابھی تک بوڑھی عورت کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، تو پھر اس شخص کو کیسے دکھا دیتی؟ ویسے بھی وہ کسی کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، تم ایک نیک دل لڑکی نظر آتی ہو۔ تم نے جس طرح سے میری ماں کا خیال رکھا ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ یہ سن کر نرگس سر جھکا کر کہنے لگی، انہیں توجہ اور خوراک کی ضرورت ہے، اگر مناسب وقت پر ملے گی تو یہ بہت اچھی حالت میں ہو جائیں گی۔ ان کی صحت میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان کی کتنی خدمت کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ پلٹ گیا۔ پھر نرگس نے بڑی محبت سے بوڑھی عورت کے بال سمیٹ دیے اور خود کچن میں آ کر اس کے لیے سوپ بنانے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کچن میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ سوپ کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ بوڑھی عورت شاید کچھ بول نہیں سکتی تھی یا پھر گونگی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس وہ خاموشی سے اسے بٹھاتی تو بیٹھ جاتی، لٹاتی تو لیٹ جاتی اور کچھ کھلاتی تو کھا لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی، لیکن اسے ایک بات پر بڑا غصہ آیا تھا کہ آخر یہ اس کا نوجوان بیٹا اتنا ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، پھر اس نے اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اگر اسے اپنی ماں سے اتنی محبت تھی تو لیکن وہ یہ بات محض سوچ سکتی تھی، اسے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ رات کو بوڑھی عورت کو کھانا کھلا کر وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی تھی، لیکن جیسی آدھی رات کا وقت ہوا اسے عجیب سی آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہو کر اسے دیکھے جا رہا ہے۔ سوتے میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتی تھی تو اس لمحے وہ کیسے چونک کر نہ اٹھتی کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی تو اچانک ہی اسے کھڑکی کے پاس ایک سایہ نظر آیا تھا۔ کوئی تھا جو اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ کوئی تیزی سے پیچھے کی طرف ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر دیکھنے لگی تو کوئی اندر بھاگ گیا تھا۔ آخر اسے کھڑکی سے دیکھنے والا کون تھا؟ اس شخص کے علاوہ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ تو کیا وہی آدھی رات کو اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا؟ نرگس کو بہت غصہ اور کوفت محسوس ہوئی تھی۔ آخر اسے ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہاں پر کام کرنے والی ملازمہ ہے، کوئی مہارانی تو نہیں۔ پھر وہ ساری رات سو نہ سکی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ گئی۔ بس اس کا ایک ہی کام تھا، بوڑھی عورت کا دن رات خیال رکھنا اور اسے کھانا کھلانا، اس کا بستر صاف کرنا، کپڑے تبدیل کروانا۔ وہ شخص نہ جانے دن بھر کہاں غائب رہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی تو وہ اس بنگلے میں لوٹ آتا۔ آج تک کوئی سوال پوچھنے کی ہمت وہ خود میں نہ کر پائی تھی، اور سوال پوچھتی بھی تو کیسے؟ آخر وہ یہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ صرف 1 مہینے کی خدمت اور توجہ سے بوڑھی عورت کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، اور وہ تھوڑی پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ڈھانچہ نما عورت تھی اور اب تھوڑی تھوڑی اس کی ہڈیوں میں جان آنے لگی تھی۔ لیکن ابھی بھی وہ خاموش رہتی، خالی خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھتی رہتی تھی۔ نہ جانے اسے کیا غم تھا، کیا روگ تھا، لیکن کبھی کبھی نرگس سوچتی کہ آخر اس کا بیٹا اس کے پاس کیوں نہیں بیٹھتا، اس سے باتیں کیوں نہیں کرتا۔ کبھی بھی اس نے اس شخص کو اس کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی خدا خدا کر کے مہینہ پورا ہوا۔ نرگس اب تنخواہ کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی رات کو وہ بوڑھی عورت کے کمرے سے باہر جانے لگی، اچانک ہی وہ شخص اسے لاؤنج میں بیٹھا ہوا دکھائی دیا، جو ٹی وی کھول کر اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، اور یہ خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ نرگس نے دیکھا اس کی نیلی آنکھیں ٹی وی کی طرف تھیں، لیکن اچانک ہی اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی زبان پر ایک سوال تھا، وہ بھی اپنی تنخواہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، وہ شخص خود ہی کہنے لگا، تمہیں تنخواہ چاہیے، مجھے معلوم ہے، آج تمہیں پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نرگس خوش ہو گئی تھی کہ اسے یاد ہے، ورنہ خود سے تنخواہ مانگنے میں سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔
तभी उसने जेब से अच्छे खासे पैसे निकाल कर नरगिस के हाथ पर रख दिए थे। फिर नरगिस जल्दी से कहने लगी, मैं एक दिन के लिए घर जा सकती हूँ? मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं, अपनी बहनें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके साथ उस तनख्वाह की खुशी बांटना चाहती हूँ। वो भराए लहजे में कह रही थी। वो शख्स मुस्कुरा कर कहने लगा, क्यों नहीं, तुम एक दिन के लिए जा सकती हो। तुम्हारे जाने के बाद अपनी माँ का ख्याल मैं रखूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। ये सुनकर नरगिस ने उसका शुक्रिया अदा किया था। तनख्वाह उसकी सोच से भी ज़्यादा थी। जल्दी जल्दी अपने कपड़े रखे और एक दिन के लिए अपने घर पहुंच गई। नरगिस के माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। सारी छोटी बहनें उसके इर्द गिर्द जमा हो गई थीं। फिर नरगिस का अब्बा कहने लगा, बेटा, तूने बताया नहीं कि तू किस इलाके में नौकरी कर रही है, ना ही तूने उस बंगले के बारे में बताया। अब कि तू सारा पता वगैरह बता कर जाना। नरगिस कहने लगी, अब्बा, मुझे तो खुद भी उस बंगले का पता मालूम नहीं, क्योंकि वो आबादी से बहुत अलग थलग है। नरगिस के अब्बा ने यह सुनकर सर हिला दिया था। फिर उसने अपनी पूरी तनख्वाह अब्बा के हाथ पर रख दी। सब लोग बहुत खुश थे। आज उस घर में खुशियों की बहार आई हुई थी। नरगिस कहने लगी, अब्बा, आगे आगे घर के हालात और अच्छे हो जाएंगे। नरगिस का अब्बा कहने लगा, बेटा, तुझे वहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नरगिस मुस्कुराते कहने लगी, नहीं अब्बा, कैसी परेशानी? वहाँ तो बस एक बूढ़ी औरत है और उसका बेटा। बेटा भी दिन भर नहीं होता, बल्कि रात को आता है। मैं पूरा दिन बूढ़ी औरत को संभालती हूँ अब्बा। वो औरत बहुत ही कमज़ोर है, बिल्कुल ढांचा। लेकिन जब मैंने उसकी खिदमत करना शुरू की तो उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। उसका अब्बा कहने लगा, जीती रह मेरी बेटी, एक तो तुझे सवाब मिलेगा, ऊपर से बूढ़ी की खिदमत करके अल्लाह भी खुश होगा। नरगिस मुस्कुरा दी थी। फिर पूरा दिन ऐसे गुजरा कि पता ही न चला। आखिरकार उसके जाने का वक्त हो गया। फिर वो उसी बंगले में लौट आई थी। लेकिन जैसे उसने बूढ़ी औरत के कमरे में कदम रखा तो उसके मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। मुंह से झाग निकल रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे उसका आखिरी वक्त हो। उसने फौरन ही बूढ़ी औरत को पानी पिलाया था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। उसकी निगाहें उस बूढ़ी औरत के बेटे को तलाश कर रही थीं। आखिर वो कहाँ जा सकता है, वो भी इस हालत में अपनी माँ को छोड़कर। अगर वो वक्त पर न पहुँचती तो शायद बूढ़ी औरत की जान ही न बचती। वो जल्दी से उसने संभाल लिया था। फिर जल्दी जल्दी वो सूप बना कर लाई। 2-3 चमचे उसके मुंह में डाल दिए। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। हाथ के इशारे से कहने लगी कि अब वो लेटना चाहती है। किसी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। उसे एक बहुत बड़े सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन नरगिस को उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था। अपनी बीमार माँ के मामले में वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? लेकिन जैसे ही रात हुई तो उसे बाहर बैठा हुआ दिखाई दिया। नरगिस को उसे देखकर गुस्सा आया था, लेकिन वो बगैर उसे देखे कहने लगा, एक दिन के लिए भी अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाना होगा, क्योंकि माँ की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे लगता है कि अब वो मज़ीद जीना नहीं चाहती, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख सकती हैं। नरगिस जल्दी से कहने लगी, उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो भला अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं? आपको भी उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। वो शख्स मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। नरगिस को उसकी मजबूरी समझ ना आई थी। पूरी रात वो यही सोचती रही कि आखिर ये इतना अजीब व गरीब क्यों है। फिर उस रात वो सो रही थी गहरी नींद में। फिर ऐसे लगा जैसे उसकी चारपाई के पास कोई खड़ा होकर उसे देखने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे किसी ने उसके मुंह से चादर हटाई थी। कोई था जो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। नरगिस गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक ही उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह से चादर हटाई है, वो भी बहुत तेजी में। नरगिस ने झट से आंखें खोली। उसके मुंह से चीख निकली थी। वो नीली आंखों वाला शख्स बिल्कुल उसके बिस्तर के करीब पड़ा हैरत से उसे आंखें फाड़कर देख रहा था। नरगिस का चेहरा आज उसके सामने आ गया था। नरगिस शदीद गम और गुस्से की कैफियत में थी। उसका बस न चल रहा था कि वो अपने आप को जान से ख़त्म कर ले। आखिर उस शख्स ने उसका चेहरा देख लिया था। उस चेहरे को वो सबसे छुपाने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये चेहरा खूबसूरत नहीं बल्कि इंतहाई बदसूरत था। बचपन से उसके चेहरे पर बेइंतहा दाग थे। वो एक सांवली रंगत की बदसूरत लड़की थी, हर वक्त अपना चेहरा छुपा कर रखती। उसका चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा था, सिवाय घर वालों के। लेकिन उस शख्स ने उसे देख लिया था जो बेइंतहा खूबसूरत था, जिसकी अपनी खूबसूरती आला दर्जे पर पहुंची हुई थी।
نیلی آنکھوں والا یہ شخص حیرت سے نرگس کو دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ نرگس بہت خوبصورت ہے، لیکن آج اس کے سامنے نرگس کی اصلیت آ گئی تھی۔ نرگس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھرم کا پردہ تم نے توڑ دیا، کیا ضرورت تھی میرا چہرہ دیکھنے کی؟ اس چہرے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تمہارا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ شخص نرگس سے کہنے لگا۔ نرگس اس کے الفاظ سن کر حیران ہوئی تھی۔ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، میں خوبصورت نہیں بلکہ بہت بدصورت ہوں، وہ دیکھو میرا چہرہ سامنے لگے آئینے میں، وہ شخص کہنے لگا۔ لیکن مجھے اس چہرے سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی، خاص طور پر تمہاری ان شرم و حیا والی آنکھوں سے، جب تم کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ بس مجھے ایک ہی تجسس تھا کہ تم ضرور اس چمکتے ہوئے چاند جیسی ہوگی، اور میرا تجسس بالکل ٹھیک نکلا، کیونکہ واقعی تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ نرگس کی جھوٹی تعریف کر رہا تھا، لیکن نرگس روتی رہی، یہاں تک کہ وہ شخص مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ نرگس اتنی بدصورت ہوگی۔ اگلے دن پھر سے اس نے نقاب لگایا اور بوڑھی عورت کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بوڑھی عورت کے سر میں مالش کی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر باہر جانے لگی، اچانک ہی بوڑھی عورت نے اپنا پنجہ نما ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرگس یہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، میری اتنی خدمت کیوں کرتی ہو بیٹی؟ میں تو تمہارا احسان بھی نہیں چکا سکتی۔ یہ سن کر نرگس مسکراتی اور کہنے لگی، میں آپ کی خدمت اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ کے بیٹے نے مجھے آپ کی ملازمہ رکھا ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت کرتی ہوں، لیکن ابا کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ وہ بوڑھی کو بولتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ آخر وہ اتنے دن سے خاموش کیوں تھی؟ بوڑھی عورت غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، لیکن میرا بیٹا تو کوئی بھی نہیں ہے، عرصہ ہوا وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے یہاں اس بنگلے میں مرنے کے لیے، کیونکہ میں تو ایک بیماری کا شکار تھی، میں ان کے لیے بوجھ تھی۔ وہ سب اس شہر سے بہت دور چلے گئے ہیں، میں یہاں پر اکیلی ہی پڑی رہتی تھی، لیکن اچانک ہی تم یہاں آ گئی میری خدمت کرنے۔ تمہیں یہاں کس نے رکھا ہے؟ لیکن میرا تو اس بنگلے میں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ یہ سن کے نرگس حیران تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی کہ اماں، وہ نیلی آنکھوں والا شخص آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ بوڑھی عورت نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں، بس اس کی مہربانی ہے۔ کبھی کبھار میں یہاں اکیلی لیٹی ہوتی، اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ آ گیا، اس نے مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا، پر ایسے لگتا ہے اب میں زیادہ دن نہیں جیوں گی، لیکن تم نے خدمت کر کے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ یہ سن کے نرگس کے حیرت کے انتہا نہ رہی تھی۔ آخر وہ شخص کون ہے جو اس کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ جب وہ اس کا بیٹا نہیں تو پھر کون ہے، اور اپنے پاس سے اسے تنخواہ بھی دیتا ہے؟ نرگس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، لیکن آج رات وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کل رات والی بات پر اسے بہت غصہ تھا، لیکن اب وہ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ نرگس کا دل اب تک بوجھل تھا۔ اس نے ساری رات اسی کمرے میں بوڑھی عورت کے سرہانے گزاری تھی۔ بوڑھی اماں کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، جیسے زندگی کی شمع بجھنے کے قریب ہو۔ صبح سویرے جب نرگس نے وضو کے بعد تلاوت ختم کی اور کمرے سے نکلے تو لاؤنج میں ایک پرانا منظر دوبارہ سامنے آیا۔ وہی شخص، وہی خاموشی، وہی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ٹی وی کی آواز ہلکی تھی، روشنی مدھم تھی، اور اس شخص کی موجودگی ایک بار پھر نرگس کے اندر سوالوں کا طوفان لے آئی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ یہی دیکھتی آ رہی تھی کہ یہ اجنبی سا شخص کبھی کبھار خاموشی سے آتا، بوڑھی عورت کے ساتھ کچھ وقت گزارتا اور پھر غائب ہو جاتا، مگر کبھی اس نے خود کو خاندان کا فرد ظاہر نہیں کیا، نہ ہی کسی قسم کے رشتہ داری کا دعویٰ کیا۔ آج کی صبح کچھ مختلف تھی۔ نرگس کے اندر دبی ہوئی شدت اب خاموش نہ رہ سکی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس شخص کے قریب پہنچی، اس کے چہرے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تلخی سے بولی، جب تم اس بوڑھی عورت کے بیٹے نہیں ہو تو پھر یہاں کیوں آتے ہو؟ آخر اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو، آواز میں کپکپاہٹ اور دل میں بے چینی تھی، جیسے برسوں سے کسی الجھن کا جواب مانگ رہی ہو۔ صوفے پر بیٹھے اس شخص نے آہستہ سے پلٹ کر نرگس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کسی عام انسان کی نہیں تھیں، ان میں کوئی عجیب سا سکون، کوئی غیر مرئی تاثیر تھی۔
جیسے وقت تھم جائے۔ وہ بولا دھیمے پرسکون مگر گہرے لہجے میں، انسانیت نرگس، ہمدردی۔ یہ بوڑھی عورت بہت ضعیف تھی اور میں یہاں کسی ذاتی فائدے یا رشتہ داری سے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا۔ نرگس ہکا بکا اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس کی آواز نرم تھی لیکن معنی گہری چوٹ کی طرح دل میں اترتے جا رہے تھے۔ کبھی میری نظر اس بوڑھی پر پڑی جو بے بسی کے عالم میں اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، تب میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے سوچا مرنا تو سب نے ہے لیکن اس عورت کو ایسی تنہائی میں نہیں مرنا چاہیے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا۔ وہ تھوڑا رکا جیسے یادوں کی کوئی گہری لہر اسے بہا لے گئی ہو، پھر وہ بولا یاد ہے نرگس، تمہیں یہاں کام کے لیے میں نے ہی رکھا تھا تاکہ یہ عورت اکیلی نہ ہو۔ تم کبھی یہ جان ہی نہ سکی کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا تھا۔ نرگس کی پلکیں لرزنے لگی۔ اس نے نہایت حیرت اور ڈر کے ملے جلے احساس سے پوچھا کون ہو تم؟ اس پر وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ میرا وجود عام انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، میں تمہیں اپنی اصلیت بتاتا ہوں، شاید یہ سن کر تمہارے لیے سب کچھ واضح ہو جائے۔ میں ایک جن ذات ہوں نرگس۔ یہ سن کر نرگس کی آنکھیں کھلی کی کھلے رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹی جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسکنے لگی ہو، لیکن اس جن ذات کے لہجے میں نہ کوئی غرور تھا نہ کوئی وحشت، بلکہ ایک مانوس سی شفقت، ایک امان کی کیفیت۔ وہ دوبارہ بولا اس بنگلے میں جب گہرا سناٹا تھا، رات کی خاموشی ہر طرف چھائی تھی، تو میں یہاں آ گیا کیونکہ میرے جیسا کوئی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے صرف اسی وقت سکون سے کسی کے قریب بیٹھ سکتا ہے جب باقی دنیا خاموش ہو۔ نرگس اب بھی کانپ رہی تھی لیکن کچھ تھا اس کی باتوں میں کہ وہ رک گئی، بھاگی نہیں۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے سنا جیسے کوئی چھپا ہوا راز کھل رہا ہو۔ جنزاد نے بات جاری رکھی میں یہاں کسی سزا، کسی بدلے یا کسی دشمنی کے لیے نہیں آیا۔ میں یہاں آیا تھا ایک نیکی کے تحت، ایک آزمائش کے تحت، اور اب جب وہ وقت قریب ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا نرگس۔ نرگس کی آنکھوں میں اب خوف کم اور حیرت زیادہ تھی۔ وہ دھیرے سے بولی کیسا انعام؟ جنزاد مسکرایا تم اکثر اپنے چہرے کی بدصورتی کی وجہ سے دل شکستہ رہتی ہو، مگر آج تمہیں بتاتا ہوں تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہاری باتوں کی سچائی اور دل کی صفائی تمہیں سب سے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو تمہارے چہرے کو بھی وہ نور عطا کرے گا جو تمہارے باطن میں چھپا ہے، ایک دوا جو تمہارے چہرے کو چاند کی مانند روشن کر دے گی۔ تمہیں پھر کبھی آئینے سے نظریں نہیں چرانا پڑیں گی۔ نرگس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہا، مگر اس بار وہ دکھ کا نہیں، عاجزی اور شکر کا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا اللہ نے جیسا بنایا ہے میں ویسی ہی خوش ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں، نہ کسی چیز کا لالچ، بس میری نیت صاف ہے اور میں اپنی قسمت پر راضی ہوں۔ جنزاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا بہت خوب نرگس، یہی بات تو مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر گئی ہے۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں، تمہارے خوبصورت الفاظ، میں چاہوں بھی تو تمہیں بھول نہیں سکتا۔ میں یہاں سے چلا تو جاؤں گا لیکن تمہاری روح کی خوبصورتی ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گی۔ نرگس اس بار خاموش رہی، وہ بس اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سچ، یہ انکشاف، یہ اعتراف سب کچھ ایک خواب سا تھا، لیکن خواب بھی جب سچے ہوں تو زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگلے دن سورج جب نکلا تو اس کے ساتھ نرگس کی آنکھوں میں نیند نہیں، ایک خاموش سی اداسی اور کسی اندیکھے خوف کا عکس تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو بوڑھی اماں اپنی جگہ ساکت پڑی تھی، جیسے نیند کی گود میں ابدی سکون پا چکی ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی طویل اذیت، انتظار اور بے چینی کے بعد وہ کسی محبوب ہستی سے جا ملی ہو۔ نرگس آہستہ سے ان کے قریب بیٹھی، ان کی جھریوں سے بھرپور مگر مطمئن پیشانی پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے رونا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عورت نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تنہائی میں گزارا تھا، لیکن آخری دنوں میں جس طرح ایک اندیکھے وجود نے اس کی خدمت کی وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ نرگس کی سسکیاں کم تھیں مگر گہرائی میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا، سوال، شکر اور وہ حیرت جو کل رات اس کی آنکھوں میں اتری تھی۔ لیکن ان سب میں نرگس کی حالت مختلف تھی۔ وہ کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ خون کے رشتوں سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور بے لوث تھا۔ وہ اس عورت کی سچی خیر خواہ تھی، مگر اب اسے صرف قبر باقی تھی اور یادیں۔ لیکن اس کے جنازے پر رونے والی نرگس اکیلی ہی تھی۔
قبرستان کے سنسان ماحول میں جہاں درختوں کی شاخیں ہلکی ہوا میں سسک رہی تھیں، صرف ایک دھیمی سی آہٹ نرگس کی تھی، جو نم آنکھوں، کانپتے لبوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار پیچھے مڑتی تھیں، جیسے کسی کا انتظار۔ ہر بار جب کوئی پرانا چہرہ دکھائی دیتا، اس کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی لہر اٹھتی، مگر پھر وہ چہرہ اجنبی نکلتا اور وہی ویرانی دل میں لوٹ آتی۔ بوڑھی عورت جس کا جنازہ تھا، اس کا چہرہ سفید کفن میں لپٹا ایک نورانی چمک کے ساتھ پرسکون دکھائی دے رہا تھا، جیسے دنیا کے دکھ، انتظار اور محرومی سے آزاد ہو چکی ہو۔ نرگس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ایک الجھن بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس روشن چہرے والی بزرگ عورت نے اپنی زندگی میں کسی کو بہت چاہا تھا، اور وہ کوئی اب یہاں نہیں تھا، نہ اس کی دعائیں مغفرت کے لیے، نہ جنازے کو کندھا دینے کے لیے، نہ قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے۔ نرگس کی نظریں بار بار دھندلے آسمان کی طرف اٹھتیں، جیسے کسی سے شکوہ کر رہی ہوں۔ قبر پر جب مٹی ڈالی جا رہی تھی، ہر مٹھی کے ساتھ نرگس کی سسکی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی، لیکن اس کی تنہائی میں کوئی چھپا ہوا درد، کوئی چھپی ہوئی کہانی اور کوئی انکہی محبت شامل تھی۔ وہ کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی ایسے شخص کو جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آخری وقت میں ضرور آئے گا، جو اس نورانی چہرے والی عورت کا مان تھا، جو اس کی آنکھوں کا نور تھا اور جو شاید اب کبھی واپس نہ آ سکے۔ قبر مکمل ہو گئی، لوگ واپس جانے لگے، قبریں پھر خاموش ہو گئی، مگر نرگس وہیں بیٹھی رہی، دونوں ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو تھامے، جیسے وہ چاہتی ہو وقت یہیں تھم جائے۔ دھوپ ڈھلنے لگی تھی، اذان کی آواز گونجنے لگی تھی، مگر نرگس کی نگاہیں اب بھی ویسے ہی بے قرار تھیں، اس کے ایک چہرے کی منتظر، جو زندگی بھر کسی کو یاد تو رہا پر واپسی کی راہ کبھی نہ لے سکا۔ وہ دوبارہ اسی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی جہاں وہ اجنبی سا شخص اکثر آتا تھا۔ صوفہ خالی تھا، فضا میں سکوت تھا، اور نرگس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ شاید وہ اب چاہتی تھی کہ وہ جن ذات پھر آئے اور جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرے، یا کم از کم وہ اپنا آخری الوداع اسلام دے جائے۔ رات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، بنگلے کی خاموشی اس وقت جیسے سانس لینے لگی ہو۔ روشنی مدھم ہوئی تو نرگس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ابھی وہ دروازہ بند ہی کر رہی تھی کہ ایک ہلکی سی روشنی کمرے کے کونے سے پھوٹی۔ وہی جنزاد ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ نرمی اور وقار پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھے۔ نرگس بغیر ڈرے آہستہ سے بولی، اماں چلی گئی۔ جنزاد نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا اور اپنے دائیں ہاتھ میں ایک شیشی نرگس کی طرف بڑھائی، ایک نیلے رنگ کا مایا جس سے روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ وہ دوا ہے جس کا وعدہ کیا تھا، یہ صرف تمہارے لیے ہے، اس میں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ حفاظت بھی ہے۔ جب تم اسے استعمال کرو گی، تمہارے چہرے کی وہ تمام نشانیاں جو تمہیں دنیا کی نظروں میں کمتر بناتی ہیں مٹ جائیں گی، لیکن ساتھ ہی یہ تمہیں ایک ایسی روشنی بخشے گی جو صرف نیکی کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ نرگس نے شیشی پکڑ لی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بولی، یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، میں جانتی نہیں کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ جنزاد مسکرایا، یہ تمہارا صبر، تمہاری سچائی اور تمہاری بے لوث خدمت کا صلہ ہے۔ نرگس، تم نے کسی سے بدلے کی امید نہیں رکھی، کسی کو دکھ نہیں دیا اور اپنے دل کو صاف رکھا۔ ایسے لوگوں کے لیے قدرت کچھ نہ کچھ خاص رکھتی ہے، اور تمہارے لیے میں یہ تحفہ لایا ہوں۔ نرگس نے آہستہ سے شیشے کو سینے سے لگا لیا، جیسے وہ کوئی قیمتی دعا ہو، جیسے کسی ماں کی آخری یاد۔ اس کے دل میں ایک عجب سی ٹھنڈک اتری، جیسے برسوں سے جمی ہوئی تنہائی کی برف پگھلنے لگی ہو۔ مگر اب ایک اور سوال اس کے دل میں مچل رہا تھا، اب تم چلے جاؤ گے؟ جنزاد نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ہاں، وقت آ گیا ہے، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جس کی خدمت کے لیے آیا تھا وہ جا چکی، اور جس کو انعام دینا تھا وہ لے چکی۔ اب میرا یہاں رکنا ممکن نہیں۔ نرگس کی پلکوں پر نمی لرزنے لگی۔ وہ بولی، تم تو کہتے تھے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ جنزاد نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، اور وہ نظر وہ ایسی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ محبت کبھی جدا نہیں کرتی نرگس، وہ بس اپنا رنگ بدلتی ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تمہاری یاد میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ تمہاری سادگی، تمہاری آنکھوں کی معصومیت، تمہاری باتوں کی سچائی، یہ سب میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اور اگر کبھی تمہیں میری یاد آئے تو آسمان کی طرف دیکھ لینا، کبھی چاند کی روشنی میں تمہیں میری مسکراہٹ ضرور دکھائی دے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا نگینہ نرگس کو دیا۔ یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اگر کبھی تمہاری زندگی میں کوئی خطرہ آیا یا تمہیں کوئی بے انصافی کا سامنا ہو تو یہ نگینہ تمہیں بچا لے گا۔
اور اگر کبھی تم نے شدت سے مجھے یاد کیا تو میں لوٹ آؤں گا۔ نرگس کا دل جیسے ایک لمحے میں خوشی، حیرت اور دکھ کے کئی رنگوں میں بھیگ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ کہے، کچھ روکے، کچھ سمجھائے، مگر وقت نہ رکا، نہ لمحہ تھما۔ جنزاد نے نرگس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کسی باپ یا بڑے بھائی کی طرح دعا دی، اور آہستہ آہستہ روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ چند لمحوں میں وہ روشنی ختم ہو گئی اور کمرہ پھر سے سناٹے میں ڈوب گیا۔ نرگس وہیں فرش پر بیٹھی رہی، شیشی اور نگینہ ہاتھ میں پکڑے، دل میں خاموش شکر، ایک ادھورا سا فسانہ اور ایک انمول تحفہ۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو آئینے میں دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے چہرے پر واقعی ایک عجیب سا نور پھیل چکا تھا، جیسے اندر کی خوبصورتی باہر آ گئی ہو۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر حیران تھیں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ وہی نرگس ہے، اور نرگس خاموش تھی، بس دل میں مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ محبتیں آواز نہیں کرتی، صرف دعاؤں کی طرح ساتھ رہتی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور نرگس اب ویسی نرگس نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جن ذات کی دی گئی شیشے کے اثر سے جو چمک آئی تھی، وہ صرف جلد کی خوبصورتی نہیں بلکہ دل کی روشنی کا عکس تھی۔ وہ بوڑھی عورت کے بنگلے میں اب تنہا رہتی تھی، جہاں کبھی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجا کرتی تھیں، اب وہاں نرگس کے ہاتھوں کی صفائی، قرآن کی تلاوت اور کبھی کبھی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ہاں، نرگس نے وہ کمرہ جس میں اماں کا انتقال ہوا تھا ایک چھوٹے سے مدرسے میں بدل دیا تھا۔ محلے کی یتیم لڑکیوں کو قرآن پڑھانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے دن نیکی میں اور راتیں خاموشی میں گزرتی تھیں، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جنزاد کی مسکراہٹ اب بھی تازہ تھی۔ وہ نگینہ جو اس نے دیا تھا، نرگس نے اسے اپنی گردن میں پہن رکھا تھا، نہ زیور کے طور پر بلکہ ایک محافظ دعا کی طرح۔ اسی بنگلے کے گیٹ پر ایک دن ایک اجنبی مرد کھڑا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور نرگس نے جھانک کر دیکھا تو سامنے ایک درمیانی عمر کا باوقار اور خاموش سا شخص کھڑا تھا۔ اس نے ادب سے کہا، السلام علیکم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں یتیم بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں، کیا میں کسی طرح مدد کر سکتا ہوں؟ نرگس کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وقت پلٹ آیا ہو۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آئیے، اندر آئیے، لیکن اگر کسی لالچ یا نمود و نمائش کے لیے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔ یہاں صرف وہی لوگ خیر کا حصہ بنتے ہیں جو خالص دل رکھتے ہوں۔ وہ شخص مسکرا دیا، اور اس کی مسکراہٹ میں وہی خاموشی تھی جو کبھی جنزاد کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ اس کا نام فیضان تھا، ایک سرکاری ادارے میں اکاؤنٹنٹ۔ بیوی کا انتقال چند برس پہلے ہو چکا تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا کسی یتیم خانے میں پلتا رہا، یہاں تک کہ وہ نرگس جیسے ہی کسی خیر خواہ کی مدد سے پڑھ لکھ کر اب خود کفیل ہو چکا تھا۔ فیضان نے جب بنگلے کی فضا دیکھی، نرگس کی گفتگو سنی اور ان بچوں کی آنکھوں میں روشنی دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ وہ اب یہیں اپنا وقت دے گا۔ وہ روز شام کو آتا، بچوں کے لیے کتابیں، کاپیاں اور نرگس کے لیے چائے کی پتی، کبھی دوپٹے کے لیے رنگ یا ضرورت کی چیزیں لے آتا۔ نرگس شروع میں محتاط تھی، پھر حیران، اور پھر رفتہ رفتہ اس شخص کے خلوص بھری موجودگی کو محسوس کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی محافظی روشنی ہے جس کا وعدہ کبھی جنزاد نے کیا تھا، کوئی تحفہ، کوئی دعا جو انسان کی شکل میں اس کی زندگی کا حصہ بن گئی ہو۔ ایک دن جب نرگس شدید بیمار پڑ گئی، بخار، کمزوری اور یادداشت کی گڑبڑ، تب یہی فیضان تھا جو اسے اٹھا کر اسپتال لے گیا، دوائی دلائی اور بچوں کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ بنگلے کے دروازے پر بیٹھا کبھی تلاوت کرتا، کبھی نرگس کے لیے دعا اور کبھی ان بچیوں کی کہانیاں سناتا۔ نرگس کی بیماری کے دوران ایک رات جب سب سو چکے تھے، اس نے خواب میں جنزاد کو دیکھا۔ وہ اسی لاؤنج میں کھڑا تھا، روشنی میں لپٹا، اور اس نے کہا، تمہیں میں نے تنہا نہیں چھوڑا نرگس، یہ شخص جو تمہارے لیے ہمدردی لے کر آیا ہے وہ میری دعا کا جواب ہے۔ زندگی اب تمہارے لیے خوشی اور خدمت کا میدان ہے۔ محبت، خلوص اور حفاظت کے 3 چراغ اب تمہارے دل کے سامنے جلیں گے۔ نرگس کی آنکھ کھلی تو آنکھیں نم تھیں، لیکن دل پرسکون۔ اس نے فیضان کو دیکھا جو کچن میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، اور اسے وہ خواب یاد آیا۔ پھر دل میں شکر کے الفاظ اترنے لگے، اس جنزاد کا شکر جس نے نہ صرف اسے خوبصورتی بلکہ ایک نئی زندگی کی امید بھی دی تھی۔ وقت کے ساتھ نرگس نے اس نئے ہمدرد کا وجود تسلیم کر لیا، نہ عشق کی طرح نہ ضرورت کی طرح، بلکہ جیسے 2 درویش ہوں جنہیں ایک مشترکہ نگی نے جوڑ دیا ہو۔ جب 1 سال مکمل ہوا تو نرگس اور فیضان نے بنگلے کو باقاعدہ طور پر ایک یتیم بچیوں کے ادارے میں تبدیل کر دیا۔ اب یہاں 15 بچیاں پڑھتی تھیں، سلائی سیکھتی تھیں اور روزانہ دعاؤں میں نرگس اور فیضان کا نام لے کر اللہ سے شکر ادا کرتی۔
نرگس اکثر کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتی، وہی نگینہ ہاتھ میں لیے اور مسکرا دیتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی روشنی کی مخلوق اب بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی ہے اور مطمئن ہے۔ ان دنوں نرگس اکثر خود کو الجھتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے کام میں بھی پہلے سے بھی زیادہ محنت کر رہی تھی، بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی، اور رات کو قرآن پڑھ کر بنگلے کے در و دیوار پر پھونک مارتی تھی، جیسے کسی پرانی عادت کو جاری رکھے ہوئے ہو۔ مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ہلچل رہتی تھی۔ ہر روز جب فیضان بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آتا یا ناشتہ تیار کرتے ہوئے مسکرا کر چائے کا پانی رکھ دوں کہتا، نرگس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک جاتی۔ اس کی آنکھیں ان لمحوں میں بے اختیار فیضان کی آنکھوں میں جھانکنے لگتی، اور وہاں اسے کچھ ایسا دکھائی دیتا جو نہ نیا تھا نہ مکمل اجنبی۔ وہی خاموش روشنی، وہی گہرا سکون، وہی عجیب سی مقناطیسی کشش جو برسوں پہلے ایک اور ہستی کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ نرگس اکثر چونک جاتی، خود کو ملامت کرتی، مگر پھر وہی آنکھیں اسے بے چین کر دیتی۔ فیضان نرگس کے سامنے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے عمل، اس کے فکر اور اس کے انداز میں ایک ایسا خاموش احترام تھا جو نرگس کے دل کو چھو جاتا۔ وہ کبھی اس کی طبیعت کا پوچھتے ہوئے رک جاتا، کبھی رات کو بنگلے کی چھت پر روشنی چیک کرتے ہوئے بے دہانی سے نرگس کے نام کی تصویر لبوں پر لے آتا، اور کبھی بچیوں کے سامنے اسے استاد جی کہہ کر وہ عزت دیتا جس سے نرگس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ان لمحوں میں نرگس کا دل بے اختیار کہتا، یہ آدمی کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ ایک رات جب آسمان پر چاند مکمل تھا اور سب بچیاں سو چکی تھیں، نرگس صحن میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں جن ذات کا دیا ہوا نگینہ تھا جو برسوں سے اس کے سینے میں جھول رہا تھا، مگر آج پہلی بار اسے لگا وہ نگینہ دھیرے دھیرے گرم ہو رہا ہے، جیسے کسی قربت کو محسوس کر رہا ہو۔ فیضان ہاتھ میں چائے لے کر آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ نرگس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں کھل کر دیکھا، اور وہ لمحہ جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو۔ ان آنکھوں میں وہی سکون، وہی اجنبیت کا حسن، وہی ماورا کی چمک۔ نرگس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس جیسے کوئی صدیوں پرانا درد لمحے بھر کو چھلک آیا ہو۔ فیضان گھبرا گیا۔ کیا ہوا نرگس؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ نرگس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر سر جھکا کر بولی، تم جب مجھے دیکھتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے وقت پیچھے پلٹ رہا ہو، جیسے کوئی واپس لوٹ آیا ہو جس نے وعدہ کیا تھا کبھی نہ بھولنے کا۔ فیضان نے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ محبت بھولنے کا کھیل نہیں نرگس، وہ تو بس روپ بدلتی ہے۔ نرگس نے پلکیں جھپکیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تم نے کیسے کہا؟ بالکل ویسے ہی جیسے وہ کہتا تھا، وہ جو نظر نہیں آتا تھا مگر دل میں اتر جاتا تھا۔ فیضان خاموشی سے چائے کی پیالی تھامے رہا اور اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ نرگس نے پہلی بار دل سے دعا مانگی کہ اگر یہ شخص واقعی وہی ہے جو کبھی کسی اور لباس میں اس کے ساتھ رہا تو وہ مکمل طور پر اس کے سامنے آ جائے، انسان بن کر، ساتھی بن کر، زندگی کا راز بن کر۔ تبھی فیضان آہستہ سے بولا، نرگس، میں شاید وہ سب نہیں جانتا جو تم نے دیکھا ہے، لیکن تمہارے ساتھ وقت گزار کر، تمہارے جذبے، تمہاری خاموش عبادت اور تمہاری معصوم مسکراہٹوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں خود کو بھول رہا ہوں اور تم میں گم ہو جاتا ہوں، جیسے میرا اصل تعارف تم ہو۔ نرگس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اٹھ کر اندر جانے لگی، مگر پھر پلٹ کر کہا، تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو عام انسان کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ اگر تم کوئی راز چھپا رہے ہو تو میں ڈرنے والی نہیں، میں پہلے بھی ایک راز سے پیار کر چکی ہوں۔ فیضان نے کچھ نہیں کہا، صرف نظریں جھکا لی، جیسے اس میں وہ طاقت نہ ہو کہ انکار کر سکے، اور نہ ہی یہ اجازت کہ وہ سب سچ بول دے۔ مگر نرگس جان چکی تھی، کوئی تو تعلق ہے ان آنکھوں کا اس روشنی والی لمحے سے۔ اب ہر دن نرگس کا دل بےتاب ہوتا جا رہا تھا۔ ہر بار جب فیضان اس کے قریب ہوتا یا بچوں کے ساتھ بیٹھا ہنستا یا صحن میں رات کے وقت وضو کرتا، نرگس کو محسوس ہوتا جیسے کوئی پرانا مانوس وجود اس کے ارد گرد سانسیں لے رہا ہے، جیسے کسی اور جہان کا وعدہ اب انسان بن کر اس کی دنیا میں اتر آیا ہے۔ نرگس سوچتی تھی، کیا واقعی محبت شکل بدل کر لوٹ سکتی ہے؟ کیا واقعی جن ذات جو نور کا پیکر تھا اب انسان کے جسم میں ہمدردی کی شکل میں، دعا کی صورت میں واپس آ گیا ہے، یا پھر یہ محض اس کی تنہائی کا عکس ہے؟ فیضان ابھی بھی خاموش ہے، نرگس ابھی بھی سوالوں سے بھری ہے، مگر محبت وہ دھیرے دھیرے دروازے کھولنے لگی ہے۔ وہ رات کچھ خاص تھی،
موسم نرم، ہوائیں خاموش اور آسمان صاف شفاف تھا۔ بنگلے کے صحن میں یتیم بچیاں ایک چھوٹا سا نعتیہ پروگرام کر رہی تھیں۔ نرگس نے سفید دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف دل سے ملنے والی قبولیت کے بعد انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ فیضان بچوں کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار نرگس پر ٹک رہی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ کی ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد جب سب بچیاں سو گئیں، نرگس قرآن مجید کی جلد بند کر رہی تھی کہ فیضان خاموشی سے آ کر ایک مخصوص فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا، سفید، صاف اور اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ نرگس نے چونک کر دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ فیضان نے سانس لیا، نظریں نیچے کی اور کہا، یہ کوئی دنیاوی تحفہ نہیں، یہ ایک دعا ہے جسے میں نے برسوں پہلے مانگا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ نرگس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر صرف 3 الفاظ درج تھے، کیا تم نکاح کرو گے؟ نرگس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کی وہ کبھی طلبگار نہ تھی، لیکن آج ان کی سچائی دل میں گونجنے لگی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر فیضان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں پہلے بھی کسی سے محبت کر چکی ہوں؟ کسی ایسے سے جو انسان نہیں تھا مگر میری روح کے قریب تھا۔ فیضان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں، اور شاید اس لیے ہی میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، کیونکہ تم نے جس سے محبت کی وہ صرف وجود نہیں تھا، وہ نیکی، خلوص اور روشنی کا پیکر تھا۔ میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن اگر اس نے تمہاری زندگی میں جگہ بنائی تو شاید میں اس جگہ کو عزت دے سکتا ہوں، ایک انسان بن کر، ایک ساتھی بن کر۔ نرگس نے پہلی بار کھل کر مسکرایا، اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، تمہیں معلوم ہے تمہاری آنکھوں میں مجھے ہمیشہ وہی چمک نظر آئی ہے۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ شاید وہی لوٹ آیا ہے، کسی اور روپ میں، کسی اور رنگ میں، لیکن آج مجھے یہ بھی قبول ہے کہ اگر تم وہ نہیں تو شاید وہ تمہاری دعا کی صورت میں میرے پاس لوٹا تھا۔ چند دن بعد بنگلے کے اندر سادگی سے نکاح کی تقریب ہوئی، نہ کوئی بڑا مجمع، نہ کوئی ساز و آواز، صرف بچوں کی ہنسی، قرآن کی تلاوت اور نرگس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی نگینہ کی تپش۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے پوچھا قبول ہے تو نرگس کی آواز میں ایک روحانی سکون تھا، قبول ہے، دل کی نیت، رب کی رضا اور ایک ہمدرد انسان کی محبت کے ساتھ قبول ہے۔ نکاح کے بعد بنگلہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگنے لگا۔ نرگس اور فیضان اب نہ صرف ایک دوسرے کے ہم سفر تھے بلکہ خدمت کے میدان میں بھی ساتھی ہو گئے تھے۔ یتیم بچیوں کی تعلیم، صحت اور تربیت کے لیے دونوں نے مل کر ایک باقاعدہ ادارہ بنایا۔ فیضان نے پرانی سی عمارت کو جدید طرز کے کمروں میں تبدیل کروا دیا، جہاں بچیاں کمپیوٹر سیکھتی تھیں اور نرگس خود انہیں قرآن، اخلاقیات اور زندگی کے اصول سکھاتی تھی۔ مگر ان کی زندگی کا سب سے خاص پہلو یہ تھا کہ محبت نے انہیں نہ صرف ایک دوسرے سے جوڑا بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ایک نئی طاقت دے دی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے، نرگس اور فیضان صحن میں بیٹھ کر چاندنی میں چائے پیتے اور ماضی کے راز، خوابوں کی کہانیاں اور آنے والے وقت کی امیدیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے۔ نرگس اب بھی کبھی کبھی جن ذات کو یاد کرتی تھی، اس کی مسکراہٹ، وہ نرم لہجہ، وہ وعدہ، میں تمہیں انعام دوں گا اور وہ تحفہ تمہیں زندگی بھر ساتھ دے گا۔ اور نرگس سمجھ چکی تھی کہ وہ تحفہ شاید فیضان تھا، وہی انسان جس میں اسے ماورائی وجود کی جھلک بھی دکھائی دیتی تھی، اور ایک مکمل انسان کا سہارا بھی۔ زندگی اب سکون میں تھی، لیکن اس سکون میں بھی ایک روشنی پوشیدہ تھی، وہ روشنی جو جن ذات کی دعا، نرگس کی سچائی اور فیضان کی خاموشی سے جڑ کر ایک نئی زندگی کی بنیاد بن چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔